بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لرن بریل ود محمد آصف. جی آج ہم چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آج ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کلاس 10 باب 1 تاریخ پاکستان 1971 تاحال. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت 1999 to 2008. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف مسلم لیگ ان کی حکومت ختم کر کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور 20 جون 2001 کو صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا. قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی. ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا اور نئی انتظامیہ تشکیل پائی. جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ سے 3 برس کے لیے حکومت کرنے کی اجازت حاصل کر لی. انہوں نے ملک میں جلد انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا. جنرل پرویز مشرف کی اہم اصلاحات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے. صنعتی اصلاحات انڈسٹریل ریفارمز. جنرل پرویز مشرف نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور ملک میں صنعتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جن میں صنعتوں کی بحالی اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے علاوہ سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنا بھی شامل ہے. مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی صنعتیں بھی قائم کی گئی جن میں موٹر گاڑیوں کی صنعت، موٹر سائیکل کی صنعت، چینی کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت اور خوراک سازی کی صنعت قابل ذکر ہے. ان صنعتوں کے قیام سے پاکستانی معیشت میں بہتری آئی. بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے گئے. اس دوران میں جی ڈی پی میں صنعتوں کا حصہ 13% کے لگ بھگ رہا. جنرل پرویز مشرف نے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نجکاری کمیشن قائم کیا. اس کمیشن نے بڑی صنعتیں نجکاری کے ذریعے سے نجی شعبے کے حوالے کرنے کے عمل کو فعال بنایا. اس طرح تعلیمی ادارے، پی ٹی سی ایل اور مالیاتی اداروں کی نجکاری عمل میں لائی گئی. ان کوششوں کا مقصد ملکی معاشی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانا تھا. زرعی اصلاحات ایگریکلچرل ریفارمز. زراعت کی ترقی کے لیے زراعت میں جدت لائی گئی. کسانوں کو خصوصی مراعات دی گئی. کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کھالوں کو پختہ کیا گیا. تعلیمی اصلاحات ایجوکیشنل ریفارمز. روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے تحت تعلیمی نصاب کو تبدیل کر دیا گیا. پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلباء کو کمپیوٹر سائنس اور دوسرے سائنسی مضامین پڑھانے کا آغاز کیا گیا. صحت سے متعلق اصلاحات ہیلتھ ریفارمز. شعبہ صحت کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا. لوگوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولتیں دینے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے. مریضوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے خصوصی ایمبولینس سروس ریسکیو 1122 شروع کی گئی. معاشی اصلاحات اکنامک ریفارمز. جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں تمام تر حکمت عملی معاشی ترقی کی سمت رہی. جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا اس وقت پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے عالمی رد عمل کی وجہ سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے. 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے، بھارت کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں اور افغانستان میں خانہ جنگی کے باوجود پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی. امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث پاکستان اہمیت اختیار کر گیا. مغربی ممالک کی امداد کے باعث پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا اور معاشی ترقی کی رفتار قریباً 7% رہی. مجموعی طور پر اس دور کو معاشی لحاظ سے مستحکم دور کہا جا سکتا ہے. معاشرتی اصلاحات سوشل ریفارمز. جنرل پرویز مشرف کے دور میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی جیسی اصطلاحات کا بہت چرچا رہا. اس نے پاکستان میں آزادانہ پالیسی اختیار کی اور یہ وہ دور تھا جب ایک جانب افغانستان میں سوویت یونین کے بعد امریکہ کی مداخلت نے حالات خراب کیے تو دوسری طرف ملک میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کا زور تھا. ملک میں بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینلز متعارف کرائے گئے. کئی اخبارات اور نئے رسائل کا اجرا کیا گیا. ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا. آرمی میں میڈیکل کور کے علاوہ پہلی بار بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کی بھرتی کی گئی. خواتین کو بطور ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا. ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا. مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں مخصوص کی گئیں. خود کفالت اور روزگار اسکیم کے تحت خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے دیے گئے. آئینی اصلاحات کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے آئین میں 17ویں ترمیم 2003 میں کی گئی جس کے تحت صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار واپس مل گیا. انتظامی اصلاحات ایڈمنسٹریٹو ریفارمز. جنرل پرویز مشرف نے 14 اگست 2001 سے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا.
یہ نظام مقامی حکومتوں کے قیام اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے نافذ کیا گیا۔ اس نظام کے 3 بنیادی مقاصد تھے: نمبر 1 وسائل کی ضلع کی سطح پر دستیابی، نمبر 2 مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا، نمبر 3 اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی۔ اس نظام کی بنیادی اکائی یونین کونسل کو قرار دیا گیا۔ یونین کونسل کا سربراہ نافذ ہوتا تھا۔ تحصیل یا ٹاؤن کونسل کا رتبہ یونین کونسل کا سربراہ ناظم ہوتا تھا۔ تحصیل یا ٹاؤن کونسل کا رتبہ یونین کونسل سے بلند تر تھا۔ تحصیل یا ٹاؤن کی یونین کونسلوں کے تمام نائب ناظمین اس کونسل کے اراکین ہوتے تھے۔ ضلع کی سطح پر ضلع کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ضلع کی تمام یونین کونسلوں کے ناظمین ضلع کونسل کے رکن ہوتے تھے۔ ضلع کونسل کا سربراہ ناظم ہوتا تھا۔ عام انتخابات 2002۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کے 3 برس مکمل ہونے پر 2002 میں ملک میں عام انتخابات منعقد کروائے۔ صدارتی حکومت کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کے 342 ارکان کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد 2072 عام ووٹوں کے ذریعے سے 60 خواتین اور 10 اقلیتی نشستیں بذریعہ کوٹا مختص کی گئیں۔ انتخاب میں حصہ لینے کی بنیادی اہلیت کم از کم BA مقرر کی گئی۔ اس کے علاوہ عام نشستوں پر انتخاب میں حصہ لینے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت بھی محض 1.5 برس چل سکی اور انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی کے فیصلے کے مطابق استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ عبوری مدت کے لیے چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ صرف عبوری طور کے لیے وزیر اعظم بنے اور مستقبل کے وزیر اعظم ان کے وزیر خزانہ شوکت عزیز ہوں گے۔ شوکت عزیز ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم بنے۔ یہ تھا ہمارا جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔